السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب عظیم آپ پر، آپ کے گھر پر اور آپ کے تمام پیاروں پر اپنی رحمت و برکت نازل فرمائے اور تمام ناگہانی آفات، نقصانات، بیماریاں، رنج و فکر سے ہمیشہ ہمیشہ آپ کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آج کے جو ہمارے ٹاپک ہوں گے، ایک تو یہ ہوگا کہ سردی میں وضو کی فضیلت اور آخرت کی عدالت کے کچھ قانون، رزق کے جو 4 دروازے ہیں اور استغفار، اس کے متعلق میں انشاءاللہ آپ سے بات چیت کرنا پسند کروں گی، اور امید ہے کہ آپ کو سب کو میری باتیں پسند بھی آئیں گی، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، بہت احسان ہے کہ آپ لوگوں کا رسپانس ہر روز بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ سنتے ہیں، تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کے لیے اچھے سے اچھا کوئی ٹاپک لاؤں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ رحمتوں کی، نعمتوں کی، اپنے فضل و کرم کی، عنایتوں کی بارشیں کرے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی جھولیوں کو مانگنے سے بھی پہلے عطا سے بھر دے، اور اتنا دے جتنا کہ آپ نے مانگا بھی نہ ہو۔ وہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو بڑا وسعت والا ہے، بہت بڑے دل والا ہے، وہ تو اپنے نہ ماننے والوں کو بھی عطا فرماتا ہے، اور تو مسلمانوں کے لیے تو وہ اس کی سب دینے کے لیے ہر وقت تیاری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سردی میں وضو کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں جن کے ذریعے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کر دیتا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ فرمایا، سختی اور تکلیف میں اچھی طرح وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ چلنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی تمہارا رباط یعنی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں کاربند رکھنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تکلیف میں اچھی طرح وضو کرنے سے مراد ہے سخت سردی اور جسمانی تکلیف وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی وضو کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ اچھا، اب آخرت کی عدالت کے کچھ قانون جو آج کی بات میں ہے، میں آپ کو وہ بھی بتاؤں۔ آخرت کی عدالت میں پیش ہونے سے پہلے یہ قوانین جان لیجیے، ساری فائلیں بالکل اوپن ہوں گی، وہاں کچھ ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہوگا، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے، جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پا لے گا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 ہے۔ سخت نگرانی کی حالت میں پیشی ہوگی، اللہ، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ سورہ قاف، وہ جو 2 نقطوں والا قاف ہے نا، اس پہ 21 نمبر آیت ہے یہ، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ وَتَخْرُجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، سورہ بنی اسرائیل 13 نمبر آیت، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے، جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا۔ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، سورہ قاف، یہ بھی نقطوں والا قاف جس کے پر 2 نقطے آتے ہیں، اس کی 29 نمبر آیت ہے۔ ترجمہ، میں اپنے بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اچھا، اب چوتھا، آپ کے دفاع کے لیے وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، سورہ بنی اسرائیل کی 14 نمبر آیت۔ ترجمہ، لے خود ہی اپنی کتاب آج پڑھ لے،
آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کے لیے کافی ہے. رشوت اور سفارش بالکل نہیں چلے گی. یوم لا ینفع مال ولا بنون، سورہ الشورى کی آیت نمبر 88. اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد. ناموں میں کوئی تشابہ نہ ہوگا. وما کان ربک نسیہ، سورہ مریم آیت نمبر 64. تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ایک نام کے 10 آ گئے تو کوئی غلطی کھا جائے گا تو وہ کسی اور کا نام آ جائے گا. نہیں، رب تیرا بھولنے والا نہیں ہے. اس نے کہہ دیا، اس کو ہر چیز یاد ہے. فیصلہ ہاتھ میں دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، سورہ الحاقہ 19 نمبر آیت. سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو. یعنی وہ تو خوشیوں میں ہوگا، کوئی غائبانہ فیصلہ نہیں ہوگا. اللہ. وَإِنَّ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سورہ یاسین کی 32 نمبر آیت. اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. اب جناب 9واں ہے، فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. وَمَا يَبْدِلُ الْقَوْلَ الَّذِي، سورہ کاف آیت نمبر 29. سورہ کہف نہیں ہے، 2 نقطوں والا کاف. میرے پاس فیصلے بدلے نہیں جاتے. سورہ کاف کو جو نقطوں والی ہے نا، اس لیے اس کو پڑھنے کا ہر روز حکم ہے کہ اس کو ہر روز پڑھا کریں. آپ یقین کریں 2 منٹ بھی نہیں لگتے، بالکل چھوٹی ہے لیکن دیکھ لیں کتنی اس میں باتیں ہیں. اللہ معافی. میرے یہاں فیصلے بدلے نہیں جاتے. اللہ کہتا ہے وہاں جھوٹے گواہ نہیں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، سورہ النور 24 نمبر آیت. جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. تو پھر ہم کیا کریں گے جب ہماری ہر چیز بولے گی، خود ہی ہمارے خلاف گواہی دے گی تو ہمارا بنے گا کیا؟ یا اللہ معاف کر دے. 11 نمبر، ساری فائلیں حاضر ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احصاہ اللہ ونسوہ، سورہ المجادلہ 6 نمبر آیت. جسے اللہ نے شمار رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے. اچھا، اعمال تولنے کا باریک پیمانہ ہوگا، یعنی چھوٹی سے چھوٹی غلطی جو ہم نے کی ہوگی وہ بھی ہمارے سامنے لا حاضر کی جائے گی کہ یہ لو یہ غلطی کا جواب دو. کیا جواب دیں گے یار؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. گناہوں کے ڈھیر انباروں کے سوا ہمارے پلے اللہ ہے کیا؟ اعمال تولنے کا باریک پیمانہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَازَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، سورہ الانبیاء 47 نمبر آیت. قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا. اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا ظاہر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے. یاد رکھیے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کے دورانیہ 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے. 1 سیکنڈ یہ بھی نہیں ہے. ہم کہیں گے ہم 1 لمحہ بھی نہیں وہاں رہے، اور اتنی فائلیں اتنے انبار. اللہ میاں ہم تو رہے ہی بس ذرا سا ہیں، تو ہماری ہر چیز گواہی دے گی. جتنا سا ہی رہے اتنے میں یہ کرتوت کر رہے ہو، اس کا جواب دو. استغفر اللہ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو میری سب سے درخواست ہے کہ اپنے والدین کے لیے اور مومنین مرد اور مسلمین مرد عورتوں کے لیے دعا کیا کرے. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اگر آپ 27 ٹائم صبح اور 27 ٹائم رات کو پڑھ لیں نا، ہو سکتا ہے ہمارے کچھ گناہ دھل جائیں، ہو سکتا ہے کچھ اللہ ہمارے گناہوں کو ہو سکتا ہے مٹا دے. باقی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کوشش تو کریں نا. رزق کے 4 دروازے ہیں، اب میں آپ کو بتاؤں.
آج ایک اللہ والے کا بیان سن رہا تھا کہ ان کے بیان میں ایک بات بہت اچھی لگی، سوچا آپ لوگوں تک بھی پہنچا دوں، آپ کو بھی اچھی لگے گی۔ وہ فرما رہے تھے کہ رزق کے 4 دروازے ہیں، پہلے 3 تو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں اور چوتھا ساری دنیا کے لیے، یعنی مسلم، غیر مسلم، بت پرست، دیریے وغیرہ سب کے لیے۔ رزق حاصل کرنے کا سب سے پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو شخص بھی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو برکت والا رزق عطا فرماتے ہیں۔ اہتمام یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے یا وقت ہوتے ہی اس کی تیاری میں لگ جانا اور وقت پر نماز ادا کرنا۔ رزق حاصل کرنے کا دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اسے غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، ہر پریشانی میں راستہ دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کثرت کا مطلب یہ ہے کم از کم 300 مرتبہ۔ تو جو روزانہ 300 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرے گا انشاءاللہ اسے بہترین رزق ملے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور سچا وعدہ ہے۔ رزق حاصل کرنے کا تیسرا دروازہ تقوی ہے۔ تقوی کے معنی گناہوں سے بچنا ہے۔ یاد رہے مسلمانوں کے ذمے ہر نیکی کرنا نہیں ہے، لیکن ہر گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ جو ہر گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ کے ہاں متقی کہلاتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کام سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں فرمایا۔ اگر منع فرمایا ہے تو ہم رک جائیں۔ تو جو تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک اسے بغیر محنت کے رزق عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اس کی خدمت پر معمور فرما دیتے ہیں۔ رزق حاصل کرنے کا چوتھا دروازہ ذریعہ معاش اختیار کرنا ہے، اور یہ دروازہ سب کے لیے ہے، کوئی کافر ہو، مسلم ہو، بتوں کو پوجنے والا ہو یا آتش پرست ہو۔ اگر وہ معاش کا کوئی ذریعہ اختیار کرے گا تو اللہ اسے رزق عطا فرمائیں گے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے پہلے 3 دروازے بھلا دیے اور آخری دروازے کو ہی لازم سمجھ لیا، جبکہ ان 3 دروازوں سے رزق حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ یہاں کوئی میری بات سے یہ مطلب نہ لے کہ ملازمت، کاروبار یا معاش کا کوئی بھی دوسرا ذریعہ جو ہم نے اختیار کیا ہو اسے چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور کام نہ کریں۔ کام ضرور کریں، لیکن اگر ہم چوتھے دروازے کے ساتھ ساتھ پہلے 3 دروازے بھی استعمال کریں گے تو ہم تھوڑی محنت میں ہی زیادہ رزق ہمیں مل جائے گا، ہماری مشقت کم ہو جائے گی اور ہماری کمائی غیر ضروری جگہوں پر بھی نہیں لگے گی اور ہمارا مال ضائع نہیں ہوگا۔ گھر میں رکھی ہوئی مرغی کو آپ اس کی خوراک ایک جگہ برتن میں رکھ کر دے دیں تو وہ کم وقت میں اور کم مشقت میں اپنا پیٹ بھر لے گی، اور اگر کھانا ضائع بھی نہیں ہوگا، اور اگر وہی خوراک آپ پورے صحن میں بکھیر دیں تو اسے وہی خوراک حاصل کرنے کے لیے وقت بھی زیادہ لگے گا اور مشقت بھی کرنی پڑے گی اور کھانا ضائع بھی ہوگا۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ کس دروازے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ تو آپ کے اوپر ہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اچھی ایجوکیشن، اچھی جاب، اچھا لائف پارٹنر، اچھا گھر، اچھی گاڑی، لگژری لائف سٹائل؟ پیاری ساتھی، یہ سب تو راستے کا سامان اور دنیاوی زندگی کا دھوکہ ہے۔ ان کو مقصد بنانے والے بھلے دنیا میں کتنے ہی کامیاب کیوں نہ دکھتے ہوں، واللہ اس رب کی نظر میں کامیاب نہیں ٹھہرا سکتے۔ دنیا کو کامیاب بناتے بناتے آخرت کا ابدی خسارہ نہ مول لے لیجئے۔ نہ دنیاوی زندگی تو ایک خواب اور سراب کی مانند چند لمحوں کی بات ہے جو موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ ہمارا اصل گھر تو آخرت میں ہے۔ ہماری قسمت کا فیصلہ تو روز محشر ہوگا۔ خدا را دنیا کی چند چیزوں اور آسائشوں کی خاطر آخرت کے سودے مت کیجیے۔ بے شک اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب استغفار کے متعلق میں آپ کو تھوڑا ہی بتاتی ہوں، کیونکہ شیخ المشائخ
مشائخ حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مرقع شریف میں تحریر فرمایا، جو شخص 2 ماہ تک بلا ناغا روزانہ 400 بار یہ استغفار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے علم نافع یا مال کثیر عطا فرمائے گا۔ یعنی اگر نیت حصول علم ہے تو علم حاصل ہو جائے گا، اگر طلب مال کی نیت ہے تو پڑھے گا تو اس کو مال مل جائے گا۔ وہ استغفار یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ۔ بہت آسان ہے، میں نے تو اس کو پڑھا بھی ہے، اور ازمانہ لفظ تو گناہ ہے کہنا اتنے اچھے پیارے کلام کو، لیکن میں نے اس کو پڑھ کے بھی دیکھا ہے، اور میں نے جب جس کام کے لیے پڑھا تھا، جس دن اس کو 2 مہینے کی پوری 400 تسبیحاں 2 مہینے پوری ہو گئی تھی، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد میرے کاموں کی خوشخبریاں آ گئی تھی، خدا کی قسم میں آپ کو وہ بات بتا رہی ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ۔ تو استغفار میں جلدی کی جائے، اتنا ہی بہتر ہے۔ جیسے ہی گناہ سرزد ہو فوراً رب العزت کے حضور سر ندامت جھکا کر اپنا قصور، اپنی کوتاہی کی معافی مانگنی چاہیے، ورنہ مرتے دم تک شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دل میں یہ خوش فہمی پیدا کرتا رہتا ہے کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، بعد میں توبہ کر لینا، یہاں تک کہ موت سر پر آ کھڑی ہوتی ہے اور انسان توبہ سے محروم رہ کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ توبہ صرف زبانی کافی نہیں ہے، کیونکہ اصلی اور سچی توبہ یہ ہے کہ انسان سچے دل سے عہد کرے کہ آئندہ وہ اس گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج میں نے آپ کو وہ قیمتی باتیں بتائی ہیں جو آپ کو شاید کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر کے بھی نہیں مل سکتی۔ آپ نے اس کے متعلق کچھ اور انفارمیشن لینی ہو تو آپ فون کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میرا موبائل نمبر ہے 0321 532 3366۔ میں آپ کو صرف وہ بات بتاتی ہوں جو میں نے خود کی ہے اور جس میں سے میں خود گزری ہوں اور جس میں اللہ نے مجھے خود کو جھولی بھر بھر کے دیا ہے، میں نے وہ آپ کو بتایا ہے۔ تو اللہ آپ لوگ کوشش کریں تو اللہ پاک آپ کو بھی عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب کا ہے، کوئی ایک میرا اکیلی کا تو نہیں ہے نا، سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو پھر آج کے ایپیسوڈ میں اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ کے قیمتی وقت میں کچھ تھوڑا سا ٹائم ہو صدقہ جاریہ کی نیت کے لیے کہ جو قیامت کے بعد قبروں میں بھی ملتا رہے، اگر آپ کے پاس وہ ٹائم ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے، اور اگر آپ کا ٹائم کہیں اور زیادہ مصروف ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ، میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، اللہ تعالیٰ مجھے تو انشاءاللہ ضرور اجر دے گا، کیونکہ جو جتنا حصہ ڈالتا ہے اس کو ضرور ملتا ہے۔ تو پھر مجھے اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد اور خوشحال رکھے، آمین۔